ईसाइयों, जब तक तुम कहोगे कि हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर हैं, हम मानते हैं अल्लाह के पैगंबर हैं, जब तुम कहोगे ईसा अल्लाह के रसूल है, हम कहेंगे ईसा अल्लाह के रसूल है, जब तुम कहोगे ईसा मरियम के बेटे हैं, हम इस बात को तस्लीम करेंगे, जब तुम कहोगे रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानी कतार से नवाजा, हम इस बात का इकरार करेंगे। लेकिन याद रख लो, जब तुम इस बात का ऐलान करोगे ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हम इस बात को कभी नहीं मानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्ब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदनी इल्मा, रब्ब ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्ब ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے واسطے خاص ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نام نامی اسم گرامی اللہ کے بعد صاحب شرف و کمال امام الانبیاء، امام الہدا، امام القبلتین، امام الحرمین، امیر المجاہدین، رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سامعین حضرات، ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ اس غیر گزرے دور کے اندر انتظامیہ کا انتظام کرنا اور آپ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں کا اس میں حاضری دینا، حاضر ہونا اس وقت یقیناً حالات اس قسم کے نہیں ہیں، حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ دعوتی پروگرام دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں رونا ایک ہی ہے کہ جہاں پہ قال اللہ و قال رسول کی بات ہو وہاں لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے، اور جس جگہ پہ معاملہ اس سے الٹ ہو وہاں پہ رش ہوا کرتا ہے۔ تو سامعین حضرات، جس طرح کے آپ کو معلوم ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جماعت اہل حدیث کے اوپر اپنا ایک فضل اور کرم اور عنایت خاص یہ رکھی ہے کہ یہ ہر وقت ہر آن والے فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے، چاہے وہ فتنہ قادیانیوں کا ہو یا وہ فتنہ کسی بھی غیر مسلم کا ہو۔ اگر میں اس بات کو اس طرح بیان کروں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، چاہے وہ فتنہ کسی مسلم جماعت کا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اہل حدیث جماعت وہ جماعت ہے، کبھی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو یہ اس بات کو سمجھانے لگے ہوتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید نہیں منائی جاتی، کبھی جناب 15 شعبان کا دن آتا ہے، یہ اس بات کا اعلان کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ جناب یہ عید کا دن نہیں ہے، 27 رجب کا دن آتا ہے، تو ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ کنڈے کھیر شیر یہ حرام ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح آج جیسے 25 دسمبر ہے، عیسائیوں کا کرسمس ہے، عیسائیوں کے عید کا دن ہے، وہ اس کو عید کا دن مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جماعت تب بھی ان عیسائیوں کے سامنے یہ پیغام لے کے کھڑی ہو گئی، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، عیسائیوں جب تک تم کہو گے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تم کہو گے عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، ہم کہیں گے عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، جب تم کہو گے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں،
ہم اس بات کو تسلیم کریں گے جب تم کہو گے رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب سے نوازا، ہم اس بات کا اقرار کریں گے، لیکن یاد رکھ لو جب تم اس بات کا اعلان کرو گے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ جن باتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں ان کا اعلان رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، یہ اسی قرآن کے اندر ہے۔ یہ وحی وہ جبرائیل امین لے کے آئے اور یہی قرآن کے اندر وحی بھی وہی پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر نہیں۔ آپ کہو گے کدھر لکھا ہوا ہے؟ آؤ میں رب کا قرآن سناتا ہوں۔ جناب اپنے دلوں کو رب کے قرآن سے ٹھنڈا کر کے لے جاؤ، اپنے دلوں کو مزین خوبصورت بنا کے لے جاؤ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر میرا تو کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں، اے میرے پیغمبر میرا کوئی قبیلہ گنگا نہیں، اے میرے پیغمبر اے یہودی اے عیسائی میں اے میرے پیغمبر عیسیٰ میں کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اے میرے محمد اعلان فرما دیو۔ اللہ سونا کی اعلان فرمانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا مکہ والیاں اینا عیسائیاں اس بات اعلان کر دیو اللہ شروع تو لے کے ایک سی، اللہ آج ایک اللہ کا آخری اللہ ہی رہے گا، اللہ سمجھ، اللہ بے نیاز، اللہ نو کوئی ضرورت نہیں اولاد دیا، اللہ نو کوئی ضرورت نہیں شراکت دیا، اللہ نو کوئی ضرورت نہیں کسی دے حصے داری دیا، اللہ میں آمد اللہ میں یوں اولاد، اے میرے پیغمبر اینا عیسائیاں اعلان کر دیو، اینا مقدس دیو، نہ میں کسی دا بیٹا ہوا، نہ میں کسی دی اولاد ہوا، تے نہ میرے بچوں کوئی کسی دی اولاد ہے۔ فرمایا کہ میری کوئی نہ میں کسی دی اولاد نہ میری کوئی اولاد۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، شروع سے قل هو اللہ احد اور آخر میں بھی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان کو فرما دو میں شروع سے لے کے ایک تھا اور آخر تک ایک ہی رہوں گا۔ پھر یہ کہیں گے کہ یار عیسیٰ کا علیہ السلام کا کنبہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ، عیسیٰ علیہ السلام کی برادری، جیسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ قبیلہ بنو ہاشم قبیلے سے برادری رشتہ داری چاچے تائے ساری حسب و نسب موجود ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا حسب و نسب کدھر ہے؟ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران ذریۃ وآل عمران علی العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پہ میرا قرآن پڑھیں، ان کو سمجھائیں کہ میں نے ان کا انتخاب اولاد آدم سے کیا ہے، نوح علیہ السلام سے کیا ہے،
یہ باز کی اولاد ہے، یہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں یہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی طرح اپنے کلام حمید فرقان مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی لیتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، آپ ان کو اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیں کہ جو لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ رب العالمین کی کلام کے ساتھ کفر کرتے ہیں، رب کی کلام کے ساتھ یہ رب کی کلام کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، آپ اس بات کا اعلان کر دیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، آپ فرما دیں کہ جب یہ کہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو عیسیٰ اپنی نبوت زبان والی سے آپ یہ الفاظ فرمائیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے میرے پیغمبر عیسیٰ، جدوں اے تہاڈی وعدم تے تہانوں الہ سمجھن لگ جان، جدوں تہاڈی شان وچ علو کرن لگ جان، جدوں تہاڈی شان اے جناب میرے مقام تے مرتبے دے نال بنان لگ جان، تے تسی کی کہنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، قال سبحانک ما یکون لی۔ اللہ رب العالمین اینا جڑیاں شاناں مینوں دتیاں نے، اینا جڑے مقام مینوں دتے نے، اینا جڑیاں ذات میرے واسطے چنیاں نے، معقول لی۔ اللہ میں اینا اعلان کوئی نہیں کیتا، ما لیس لی بحق، اللہ میں تو اے حق میرا سنو سکتا ہے، میں تیرا پیغمبر ضرور ہوں، میں تیرا رسول ضرور ہوں، میں تیرا بیٹا نہیں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام، پھر تینوں بیٹا کیوں بن دینے، تینوں الہ کیوں بن دینے؟ کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ مریم اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اپنی نبوت کی زبان وچ اعلان کرتے ہو، اللہ جی میں اینا روتا کدے بھی نہیں کیا کہ میری عبادت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، اللہ میرا تے انہاں دا رب تے تو ہے۔ میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفریہ عقیدے کا انکار کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ یہ میرے کو تیرا بیٹا مانتے ہیں، میرے کو مشکل کشا مانتے ہیں، میں مشکل کشا نہیں۔ اور ایک بات میں بتلاتا چلوں کہ یہ دعوت توحید کی دعوت، یہ پیغمبروں کا عام اور اہم مشن، یہ اتنا انتہائی کڑوا ہے اور اتنا انتہائی میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں الفاظ متضاد ہیں، کڑوا بھی ہے میٹھا بھی ہے۔ کڑوا اس کے لیے ہے جس کو توحید ہضم نہیں ہوتی، جس کو اللہ کے رب ہونے میں شک ہے، جس کو اپنا مشکل کشا اللہ کو سمجھنا ناگوارا ہے،
اور جس کو اللہ رب العالمین نے توحید کی مٹھاس سکھا دی اللہ، تو میرے بھائیوں پھر اس کا ذائقہ ایسا ہے چاہے بادشاہتیں ختم ہوتی ہیں تو ہو جائیں، اولاد چھینی جاتی ہے تو چھن جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں، جناب آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ذبح کیا جاتا ہے تو کر دیا جائے، لیکن جب توحید کی مٹھاس دل کے اندر آ جائے پھر اس سے بندہ ہٹ نہیں سکتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مشن یہی لے کے آئے نا، توحید والا۔ کنبہ قبیلہ، رشتہ داری، برادری پیغمبر علیہ السلام کی نبوت سے پہلے بڑی عزت اور احترام کرتی تھی، بڑی میرے پیغمبر علیہ السلام کو عزت دیتی تھی، لیکن جب پیغمبر نے توحید کا اعلان کیا اللہ کی قسم وہی دشمن بن گئے۔ جو پیغمبر کو صادق الامین کہنے والے وہی برے بھلے الفاظ کہنے لگ گئے، میرے پیغمبر پہ جناب کرٹ کوڑا اچھنے لگ گئے، میرے پیغمبر کی جان کے دشمن بن گئے۔ اللہ اکبر، اسلام کا ابتدائی دور ہے، میرے پیغمبر نے جب اسی قل هو اللہ احد کا اعلان کیا تو برادری ساری دشمنی کے اندر بدل گئی، میرے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، اور میرے پیغمبر کے جن ساتھیوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ بڑی لمبی داستان اور بڑی لمبی فرشتے ہیں یارو، میرے پیغمبر کے صحابہ نے کیسے کیسے توحید کی خاطر جان دی، میرے صحابہ نے، پیغمبر کے ساتھیوں نے، پیغمبر کے جانساروں نے توحید کی خاطر کیسے کیسے ماریں کھائی، توحید کی خاطر کیسے کیسے قربانیاں دی۔ حضرت یاسر علیہ السلام ان کو دیکھ لیجئے، اور ایک ہی خاندان کے ایک ہی ٹائم کے اندر، اللہ میری توبہ اللہ توبہ، ایک ہی ٹائم کے اندر 3 بندے جسم سے کپڑے بھی اتارے گئے۔ والے یاسر آپ کو مبارکیں ہو، جسم سے کپڑے اتارے گئے اور جناب تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا گیا، اور مارنے کی ابھی دھمکیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کلمے کو چھوڑ دو، کلمے کی دعوت کو چھوڑ دو، نجات پاؤ جاؤ گے۔ لیکن اماں جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دیکھتی دیکھتی نکلتی ہے کہ میرا بیٹا، میرا خاوند ابھی تک گھر نہیں آیا، جا کے دیکھا اللہ اکبر، ظالم ابو جہل نے جسم کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کلمے کی دعوت کو چھوڑ دو، کلمے کو چھوڑ دو، نجات پاؤ جاؤ گے۔ اماں جی سمیہ پوچھتی ہے کہ اے میرے بیٹے جرم کیا ہے؟ فرمایا اماں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمے کی دعوت لے کے آئے، میرے پیغمبر نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ۔ فرماتے اماں جی اس کلمے کے اندر مٹھاس اتنی ہے، اس کلمے کے اندر لذت اور سکون اتنا ہے، اماں جب سے یہ زبان سے کلمہ نکالا ہے اللہ کی قسم اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ جناب ابو جہل بے ایمان کمینہ
الرحیم